بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلاگ ٹائم میں خوش آمدید۔ آج صبح صبح ہی واٹس ایپ جب میں نے آن کیا تو ایک دوست کا ایک میسیج آیا ہوا تھا، ایک خبر تھی ان کے نزدیک، بریکنگ نیوز تھی، تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر اپنا ویلاگ بنائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی سوری، میں فیک نیوز جو ہوتی ہیں ان کو میں پروموٹ نہیں کرتا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے میری بڑی تعریف کی، اور کیا تعریف کی یہ آپ سکرین کے اوپر ذرا جو ہے وہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ آپ سنی سنائی باتوں پر ہی اپنی بوسیدہ زبان میں بوسیدہ تبصرے کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال ایک اور ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اسی قسم کی ایک فیک نیوز جو تھی وہ مجھے بھیجی۔ وہ نیوز کیا تھی یہ آپ سکرین کے اوپر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا نیوز تھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میاں محمود الرشید آج صبح 5 بجے جیل میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے یا قتل کر دیا گیا۔ بھاگ ڈر، یہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، بھاگ ڈر کی طرف سے تمام نیوز چینل کو خبر بریک کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کل ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود انہیں زبردستی ہسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ زندگی ہار کر بھی انہوں نے وفا نبھا دی، تاریخ میں امر ہو گئے۔ یہ خبر صبح سے گردش کر رہی تھی، مگر اب ایک معتبر سورس سے تصدیق کے بعد اس افسوسناک خبر کو پوسٹ کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے جب میں نے میڈیا کے اوپر چیک کیا اور کچھ دوستوں سے میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، نہ میڈیا کے اوپر ہے، نہ پرنٹ میڈیا کے اوپر ہے، نہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی کوئی خبر ہے۔ تو مطلب کچھ مخصوص گروپس میں شاید یہ خبر اس وقت چل رہی تھی، پچھلے سال کی بات ہے یہ۔ تو میں نے پھر نیوز وغیرہ جو ہے وہ چیک کی تو مجھے وہاں پہ ایک محمود الرشید کا ایک سٹیٹمنٹ مجھے ملا۔ اس میں غالباً انہوں نے بات کی تھی کہ اگست تک میں جو ہے نا وہ رہا ہو جاؤں گا۔ تو میں نے پھر ان کو جو تھا وہ ان صاحب کو ٹیکسٹ بھی کیا، اور وہ خبر بھی میں نے جو ہے وہ اٹیچ کی اس کے ساتھ کہ دیکھیں جی وہ تو زندہ ہے، نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ وہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ اگست تک زندہ رہے گا، یعنی کہ اگست تک اس کو امید ہے رہا ہونے کی۔ تو اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ شخص جنہوں نے مجھے یہ نیوز بھیجی تھی وہ شرمندہ ہوتے یا وہ کہتے کہ جی سوری، مجھے جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے تھی، میں نے جو ہے وہ ایسے فارورڈ کر دی تو میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے کوئی مجھے 4-5 منٹ کی ایک وائس نوٹس انہوں نے مجھے بھیجا، اور اس میں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے اس چیز کو کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے، انہوں نے غلط نہیں کیا، اور یہ ایسا ہوتا رہے گا، ایسا ہی ہوگا یہ۔ تو کچھ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا شروع کا حصہ آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ ان کی بات تو بڑی لمبی ہے۔ تو انہوں نے کیا اس کے جواب میں کہا، یہ سنیں۔ جی السلام علیکم جی۔ اچھا سر، ایسا یہ ہے کہ آپ کی جو بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ہمارے پاس جو آپ کے پاس جو ذریعہ ہے وہ جھوٹا میڈیا ہے، جو منافق میڈیا ہے، جو شیطانی دجالی میڈیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ کا تو خیر ٹی وی والا نمبر 1 لے گیا، جو میڈیا ہے وہ بک گئے ہیں، بکاؤں ہے، انہوں نے بیچاروں نے وہی بات بولنی ہے جو ان کے کونے کہنے ہیں۔ باقی جو سوشل میڈیا ہے اس میں سچی جھوٹی گرمی سے چل رہی ہے۔ اب میں نے ایک چیز جو مجھے پتہ چلی ہے، میں تحقیق تو نہیں کی، آگے فارورڈ کر دی ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کی تردید آ گئی ہے تو تردید ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں ایسی چلیں گی، باقی اس کے پیچھے پڑ جانا کہ جناب آپ وہ ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ چیزیں جو نا اب تحقیقات طلب ہیں، جس میں نہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں کسی کرکٹ ٹیم کا پاکستان کی میں ممبر بننا چاہتا ہوں تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں بن جاؤں گا، مجھے وہ اڈاپٹیو۔ ایک بات انہوں نے کی کہ جی میڈیا جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو ان کے، یعنی کہ میڈیا جو ہے وہ بکاؤ ہے، کیونکہ ادھر جو خبر انہوں نے جو نشر کی ہے وہ ان کو پسند نہیں آئی، اور سوشل میڈیا کیونکہ جھوٹا ہے، اور ایسے ہی وہ کہتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا یہ تو، لیکن چونکہ ان کو وہ خبریں پسند آتی ہیں تو وہ سچا ہے، یعنی کہ وہ بکاؤ نہیں ہے جو جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ اور بائی دا وے یہ ویسے جھوٹ جو ہے یہ صرف ایک پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، یہ نون لیگ کی طرف سے بھی فیک نیوز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا اپنا اپنا سوشل میڈیا تقریباً ہر پارٹی کا ہی ہے، تو اپنے اپنے مفادات جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پروموٹ کرتے ہیں اس طرح کی خبروں کو۔
تو اب لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں کہ چونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ہماری ایسی خبریں آتی ہیں جو ہمیں پسند ہیں، تو لہٰذا ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مجھے ملی میں نے آگے فارورڈ کر دی. جیسے کچھ دن پہلے وہ آرمی چیف نے کہا تھا، اب ان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، کہ فارورڈ ایز ریسیوڈ، کہ جیسے ہی کوئی میسج ملتا ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ جی ہم ذرا دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اور خبر کوئی چل رہی ہے اس حساب سے، یا ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے یا پرائیویٹ میڈیا ہے ان سے جو ہے کوئی استفادہ حاصل کر لیں یا کسی دوست سے پوچھ لیں. تو لیکن نہیں، یہ جیسے ہی کوئی ایسی خبر آتی ہے تو فوراً جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو گروپ میں پھیلا دو. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے اور بھی مجھے جو ہے وہ میسیجز وغیرہ مجھے کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کی تصدیق نہیں ہو پاتی تھی تو میں ان سے سوری کر لیتا تھا کہ جی سوری، میں ان کو جو ہے وہ فارورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک بڑا مجھے جو ہے وہ دلچسپ ایک بھیجا میسج، اور وہ کہتے ہیں بھائی ڈونٹ بیکم نیوٹرل، جسٹ بیکم اے پارٹی اینڈ اڈاپٹ ون ڈائریکشن. یعنی کہ آپ جو ہے کسی نہ کسی پارٹی کی ڈائریکشن جو ہے اس کو فالو کریں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تو اب یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے کہ میں 10 چور اگر کھڑے ہیں یا 10 بے ایمان سیاستدان کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے ایک چوز لازمی کرنا ہے. پھر میرے اوپر کیا یہ فرض ہو گیا؟ میں اچھے لوگوں کو نہیں جانتا کہ اچھے لوگ کون ہیں. اچھے لوگ تو اس نظام کے میں جو ہے وہ اوپر آ ہی نہیں سکتے. تو میرے اوپر کوئی بندوق تھوڑی لے کے کھڑا ہوا ہے کہ میں نے ان 10 میں سے ایک جو ہے وہ لازمی پسند کرنا ہے اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ فالو کرنی ہے. تو میں جو ہے وہ ان 10 کے 10 کو جو ہے وہ ریجیکٹ کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سسٹم ہمارا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایماندار آدمی کو اوپر لا سکے، کیونکہ میں جانتا ہوں ایماندار لوگوں کو. تو بہرحال یہ ایک الگ جو ہے وہ بحث ہو جائے گی. تو فیک نیوز کے حوالے سے ہی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ عمران ریاض کے بارے میں ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا وہ سمجھیں کہ ڈیرا تھا، وہ جدھر میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر یہ بات جو ہے وہ چل رہی تھی کہ عمران ریاض کو مار دیا گیا ہے اور اس کی لاش غائب ہے، اور آپ دیکھ لینا کہ اس کی لاش کبھی بھی نہیں ملے گی. تو میں نے وہاں پہ تھوڑا مختصر میں نے بات کی وہاں پہ. تو میں نے کہا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا جو فوج کے خلاف اس وقت وی لاگ کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں، اور فیمس بھی ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگوں میں جو ہے ان کی پاپولیرٹی بھی ہے، وہ اگر جان سے جاتے ہیں نا تو اس میں بدنامی جو ہے وہ فوج کی ہے. اور فوج کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی، بلکہ فوج کوشش کرے گی ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، کیونکہ کوئی تیسرا بندہ بھی اگر ان کو ہٹ کرتا ہے تو نام پھر فوج کا ہی آئے گا. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو وہ اس وقت کے جو مطلب جذباتی تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست جو تھے، اس وقت شاید ان کو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو بعد میں پھر جو ہے وہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ زندہ بھی ہو گئے اور اس ملک سے چلے بھی گئے، اور آپ کو جیسے علم ہی ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ یہاں سے گئے ہیں. لیکن ہمارا کوئی فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم دیکھیں صحیح کہ یہ جو خبر ہمیں مل رہی ہے آیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے. کچھ تھوڑا ویٹ کر لیں. مطلب مرنے کی خبر دینے میں میڈیا کو کیا اعتراض ہے؟ مرنا تو ہر کسی نے ہے. کوئی آدمی اگر مر گیا ہے تو میڈیا کو کیا ضرورت ہے اس کو چھپانے کی؟ ہاں، یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ حقائق نہ بتائے کہ وہ مرا کیسے، لیکن مرنے کی خبر تو آ سکتی ہے میڈیا کے اوپر. اس میں تو کوئی اس میں بکاؤ میڈیا یا سولڈ میڈیا کہنے کی جو ہے وہ تو ضرورت نہیں ہے. اور میڈیا بائی دا وے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کسی ادارے کو آپ جو ہے وہ سولڈ کہہ دیں. اب میں مطلب کئی جو ہے وہ نیوز چینل ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں جی یہ بکاؤ ہے، اسی نیوز چینل کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ انہی کے لیڈروں کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اینکر کئی. یعنی کہ وہ جو اینکر جو جن کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے ساتھ ہیں، جن کو وہ پسند کر رہے ہیں،
تو وہ ان کو قبول ہیں. اس میڈیا چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ان کے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو ان کو قبول ہے، لیکن وہ میڈیا چینلز وہ ان کو جو ہے وہ پسند نہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. مطلب کبھی کوئی ادارہ جو ہوتا ہے نا، وہ ادارہ کوئی کرپٹ نہیں ہوتا. کرپٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ادارے کے اندر ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ادارہ آپ جو ہے وہ پاکستان کا اٹھا کے دیکھ لیں، تو کرپشن جو ہوتی ہے وہ اگر کوئی انڈیویجول کسی بھی ادارے میں بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ کہیں گے جی وہ فلاں ادارے میں کیونکہ کرپشن ہے تو ادارہ ہی سارا کرپٹ ہے. تو 100% تو کہیں بھی جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوتی، نہ ہی 100% لوگ جو ہے وہ صحیح ہوتے ہیں کسی ادارے میں. تو یہ چیز مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آئی کہ جی وہ ادارہ جو ہے یہ فلاں نیوز چینل یہ ہے، فلاں نیوز چینل یہ ہے. اس میں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو یہی تو ہم نے ڈھونڈنا ہے، یہی تو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. ادارہ کوئی نہیں ہوتا. مطلب ادارہ کیا ہے؟ کبھی کسی ادارے سے ملے ہیں آپ جا کے؟ کبھی سڑک پہ چلتا ہوا کوئی آپ کو مل گیا ہو تو آپ کہیں گے آج مجھے السلام علیکم جی فلاں چینل صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ان کے نمائندے ہی ہوتے ہیں جو اچھے برے ہو سکتے ہیں، جو تجزیے پیش کرتے ہیں، غلط بھی پیش کر دیتے ہیں، صحیح بھی پیش کر دیتے ہیں. آپ کے حق میں بھی ہوں گے، آپ کے خلاف بھی ہوں گے، اسی میڈیا کے اوپر جس کو آپ میڈیا کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو یہ فیک نیوز کے حوالے سے جو تھا نا، وہ صرف یہی گزارش ہے کہ فوراً جو ہے وہ کسی خبر کو آگے فارورڈ کر دینا اور پھر ریکویسٹ کرنا کہ آپ اپنے گروپس میں جو ہے وہ اس کو شیئر کر دیں. تو یہ کم سے کم ہم تو ایسا نہیں کرتے، آپ بھی احتیاط کیا کریں اور نہ ہی ہمیں مجبور کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنا ویلاگ بنائیں یا اپنے تاثرات جو ہے وہ بیان کریں. اور پھر اگر ہم انکار کر دیں تو آگے سے دیکھیں پھر ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے ہماری تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو یہ بہرحال جس دوست نے بھی یہ بھیجا ہے ان کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ دیکھنے کا. تو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.